صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین. تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی پر نور گھڑیاں چل رہی ہیں، دن اور رات عبادات میں بسر ہو رہے ہیں. اللہ کریم کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے. عشرہ رحمت کا اکثر حصہ گزر گیا. اس میں جو ہم عبادات کر پائے اللہ تعالیٰ ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ تمام احباب ماشاءاللہ یکم رمضان المبارک سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے میسیجز بھی موصول ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اس نشست سے علمی طور پر بہت زیادہ نفع ہم سب کو مل رہا ہے. یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ہم نے عنوان رکھا تھا رمضان کی راتیں علم و آگہی کی باتیں. اس پروگرام میں ہم آپ کے لائیو جو سوالات ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہم ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. انتخاب موضوع میں ہم اس بات کا خیال بھی رکھتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا موضوع منتخب کیا جائے کہ جس میں آپ کے لیے ہم سب کے لیے سیکھنے کے متعدد پہلو موجود ہوں. سوال کرنے کا طریقہ کار بالکل سہل ہے کہ ہمارا فیس بک پر اس وقت جو لائیو چل رہا ہے اس کے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال لکھ دیجئے، وقت مقررہ پر اس کا جواب دے دیا جائے گا. اور آج کے سیشن میں خاص طور پر یسٹرڈے ہمارا جو پروگرام تھا اس میں کافی سارے سوالات رہ گئے تھے تو ان کے جوابات بھی گوش گزار کر دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لائیو کے علاوہ سوال کرنا چاہیں تو ہمارا جو واٹس اپ نمبر ہے 031022230001 اس پر آپ اپنے سوال ارسال کر سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے احباب گرامی پر لطف زندگی. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر بات بھی ہونی چاہیے اور زندگی کو پر لطف بنانے کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے. بالکل. ہمارا معاشرہ چونکہ ہر قدم پر ایک مسئلہ ہے، معاشی مسائل الگ ہیں، معاشرتی مسائل الگ ہیں، گھریلو مسائل الگ ہیں. ان حالات میں ہم مسکرانا بھی بھول جاتے ہیں، یاد کروانا پڑتا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے مسکرانا بھی ہے. ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تصور حیات دیا ہے اس میں اطمینان ہے، اس میں راحت ہے، اس میں تذبذب نہیں ہے، تشکک نہیں ہے، تردد نہیں ہے اور اس میں توکل ہے جو آپ کی زندگی کو واقعتاً پرلطف بنا دیتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں ہمارے یہاں نصابی رہ گئی ہیں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اہل اللہ کی صحبت میسر ہوتی تھی اور جو ان کے پاس آ کے بیٹھتا تھا صرف بیٹھنے سے اضطراب ختم ہو جاتا تھا. یعنی ان کا حال آنے والے کے قلب پر کے لیے مؤثر ہوتا تھا اور وہ جو اطمینان انہیں نصیب ہوتا تھا یہ وہ اطمینان ہے کہ جسے اللہ کریم نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اس بات کو جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. کیا بات. مال میں اطمینان نہیں ہے، عہدے میں اطمینان نہیں ہے، شہرت میں اطمینان نہیں ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے مالدار مضطرب نظر آئیں گے، بڑے بڑے مشہور لوگ مضطرب نظر آئیں گے، بڑے بڑے عہدوں والے پریشان نظر آئیں گے، لیکن فٹ پاتھ پر یا کٹیا میں جھونپڑی میں بیٹھنے والا جو اللہ والا ہے وہ آپ کو کمال کا مطمئن نظر آئے گا. کیا بات. وجہ کیا ہے کہ وہ ذاکر باللہ ہے،
اللہ کا ذکر کرنے والا. اس کا اصل میں جو آپ کا موضوع ہے، مفتی معاذ صاحب، علامہ عثمان لاکھانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسکراہٹوں کے ساتھ. اس موضوع کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ایسا ہی صوفیہ کے. اگر اس قلب میں لطف ہے، آپ کی ہر بات میں لطف ہوگا، آپ کے ہر کام میں لطف ہوگا، آپ کا زاویہ نظر بدلا ہوا ہوگا. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، اور ہی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. کیا بات. تو یہاں پر جو محبت خداوندی ہے، محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہے اطمینان. تو آج ہم اس پر بات کریں گے، کیسے خوش رہ سکتے ہیں، خوش کیوں رہنا چاہیے، کیا خوش ہونے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے، تحفہ ملے تو خوش ہو جائے. میں اکثر وہ کہتا رہتا ہوں کہ بی ہیپی وداؤٹ اینی ریزن. میں خوش رہتا ہوں اس لیے کہ مجھے خوش رہنا پسند ہے. تو یہ جب فلسفہ آپ کا بن جائے گا تو سب سے اعلیٰ چیز، اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت کا شعر کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو جب پریشان ہوں تو دربار رسالت میں حاضری دے دیں. کیا بات. وہ تصور کر لیں کہ میرے کریم آقا ہیں، رسول اللہ کریم واللہ اکرم، فہل فقیر بین الکریمین یحرم. اللہ کیا بات. آقا کریم ہے، اللہ اکرم ہے، مجھ جیسا فقیر دو کریموں کے درمیان کبھی محروم رہ سکتا ہے؟ صرف یقین کی ضرورت، صرف یقین کی ضرورت کامل ہے. درکار اس پر بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا خوبصورت پروگرام رمضان المبارک کی پیاری ساعتوں میں ہمیں منعقد کرنے کا موقع میسر آیا. بالکل ایسا اللہ تعالیٰ جو ہے اس نعمت میں مزید برکتیں عطا آمین فرمائے. الہی آمین. ہم آغاز کرتے ہیں اس سوال کے جواب سے کچھ پہلے سے، اور وہ ہے زندگی ایک سفر کی مانند ہے. ہم سب مسافر ہیں. بندہ جب اس دنیا میں آتا ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک اس کی آخری سانس اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، ایک زندگی کا سفر جو ہے نا ہر ایک کے لیے موجود ہے، اور وہ مسافر ہے. اچھا، اب ہمیں مسافر دو طرح کے ملتے ہیں. ایک تو وہ مسافر ہوتا ہے کہ جس کے پاس مقصدیت کا شعور موجود ہوتا ہے. کیا بات ہے. منزل متعین ہوتی ہے کہ اس نے کیا پانا ہے. جس مسافر کے پاس اپنی منزل متعین ہے اور اس راہ پر وہ چل رہا ہوتا ہے، تو چاہے اس کی ایفرٹ ہو، چاہے اس کے لیے اہتمام ہو، لیکن کبھی بھی مایوسی اس کے قریب نہیں آتی. کیوں؟ وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، سفر مستقل طے ہو رہا ہے. اس کے برعکس وہ شخص جس کے پاس مقصدیت کا شعور نہ ہو، تو وہ ایک ایسا مسافر ہے جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، اور زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے، لیکن ایک پل آ کر کے دل یہ کہتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا ہے. تو ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کا شعور ہمارے پاس ہونا چاہیے. بہت اہم بات. اور وہ ہے قرب الہی، رضا الہی. سبحان اللہ. یعنی بات یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد ہم کیا لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا. تو قرآن کریم فرقان حمید ہماری یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ یہ جو موت و حیات ہے نا، یہ کیوں بنائی گئی؟ اس لیے بنائی گئی لیبلوکم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب بات یہ ہے کہ ہمیں جب اس بات کا ادراک ہو گیا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، مقصد ہمارا رب کی رضا ہے، زندگی ہمیں بہت اچھے انداز سے گزارنی ہے، خوشگوار گزارنی ہے، ہر لمحے کو انجوائے کرنا ہے، لیکن اس میں پرائیورٹی یا یوں سمجھ لیں ہمارا جو فوکس اور ٹارگٹ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. اپنے ہر قول میں، اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر معاملے کے اندر ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا. اچھا، اب یہ بھی باقاعدہ ایک موضوع ہے حضرت، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ہر فرد کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو کہ ہم ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، مطلب یہاں آ کر کے زندگی تو سبھی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد حیات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام معاملات کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا یا نہیں، اور جس چیز کے اندر
اس بات کی نشاندہی ہو جائے کہ رب کی رضا اس میں ہے، اسے اختیار کرنا ہے۔ دوسری بات، ہمارے معاشرے کے اندر ہم دو کیٹیگری کے دل دیکھتے ہیں حضرت، ایک شاکر دل اور ایک شکوہ کرنے والا دل۔ جس دل کے اندر شکر کی طلب ہے، کیا بات ہے، وہ انسان مطمئن اور پر لطف زندگی کا حقدار بھی ہے اور گزار بھی رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اور جس دل کے اندر شکر نہیں بلکہ شکوہ ہے، تو چاہے اس کے پاس ساری دنیا ہو لیکن وہ مطمئن نہیں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید آپ دیکھیں، نون تاکید ثقیلہ ہے، بالکل ایسے ہی، لام بھی تاکید کا ہے بالکل کہ ایسے ہی۔ ضرور نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اور فرمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اور قرآن پاک کے اندر یہ موجود۔ حضرت اس پر ایک بات میں آپ کو عرض کروں گا، ایک شخص ہے نا، اگر اس کے پاس، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ نعمتیں تو ہوتی ہیں، چاہے انسان کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، لیکن وہ بہت ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، ایک مثال آپ نے غالباً 2 یا 3 پروگرامز پہلے دی تھی، ایک پانی کے گلاس کی۔ آدھا گلاس بھرا ہوا ہو تو 2 پہلو ہیں دیکھنے کے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کہے کہ یار یہ آدھا بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو موجود ہے اس کو شمار کیا جا رہا ہے، اور دوسرا پہلو شکوے کا ہے کہ یہ تو آدھا خالی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس شخص کی سوچ اس اعتبار سے منفی ہو اور وہ شکر کی طرف نہ آتا ہو، ہزاروں نعمتیں جمع کر لی جائیں لیکن اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہو ہوتا۔ سکتا۔ اور جو آپ نے جو بات تمہیدی گفتگو میں فرمائی تھی کہ ایک فقیر فٹ پاتھ پر رہ کر کے خوش و خرم ہوتا ہے، مزے سے لائف گزر رہی ہے، وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا اس پر وہ خوش ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ گزارا، یار میرے پاس ہے نہیں، میں کیا کروں، ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے، یہ اور بات ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ جو اللہ نے دیا، جتنا دیا، میرا رب اس عطا میں مجھ پر راضی ہے نا، راضی ہے، بالکل تو بس ایسا ہی۔ میں اس میں خوش ہوں۔ تو یہ جو خوشی ہے نا، یہ انسان کی مسرت کو دوبالا کر دیتی ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ آدھا گلاس خالی ہے، ہماری قوم بیچاری جو ہے نا وہ بہت لائق ہے راہ میں۔ ابھی آپ ساری بات کر رہے تھے مقصد، اللہ کی عبادت، اللہ کا قرب۔ آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ پیسہ۔ یعنی اب ہم تو چلے موضوع بنا لیا، ہم اس پر بات کرنا شروع ہو گئے، لیکن عملی طور پر جو چیز ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا مقصد ہے مال بنانا، پیسہ بنانا، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ہم خوش رہیں، لوگ نہیں چاہتے کہ یہ خوش رہیں۔ اچھا بھائی، کیا دشمنی ہے آپ کی میرے ساتھ؟ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ میں خوش رہوں؟ کوئی دشمنی نہیں۔ آٹو پہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ تم خوش رہو گے تو ہمارے پیٹ پہ درد شروع ہو جائے گا۔ امام صاحب نے کار کیسے لے لی؟ کیسے لے لی، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کلف والے کپڑے پہن کے آ رہے ارے ہیں۔ ایک اور چیز، میرے بھائی کا بچہ گورا کیوں پیدا ہو گیا؟ اب اس کا کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس بچی کا اتنے اچھے خاندان میں رشتہ ہونے جا رہا رشتہ ہے، کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کس نے کروایا؟ اب آپ سوچئے کہ ہماری جو ذہنی سطح ہے، وہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہماری قوم دنیا کی مشکل ترین قوم ہے۔ ہم خطاب کرنے جاتے ہیں نا، مثال کے طور پر 50 لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، ہر بندے کا فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ۔ اچھا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو، ہماری پبلک ڈیلنگ کا کام ہے تو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ جن نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم جو بیان کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے دماغوں میں جو چل رہا ہوتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بولا کیا جا رہا ہے۔ ان چیزوں پہ تربیت کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین میں خوش رہنا منع نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ خوش رہنے کو تقوی کے منافی سمجھتے ہیں، استغفر اللہ۔ یعنی بائک پہ بھی جا رہے ہیں تو روتی ہوئی شکل بنائی ہوئی اور بائک چلاتے چلے جا رہے ہیں، بھئی کیا ہوا؟ کیفیت بنی ہوئی ہے۔ آپ خلوت میں بنا لو بھائی۔ مسکرانے کو، ہنسنے کو تقوی کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ تو ہماری قوم کے لیے ہم اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ کچھ اور پوائنٹ، چونکہ آپ پوائنٹ بڑے اچھے بناتے ہیں تو ذرا پوائنٹ بیان کریں کہ کس طرح خوش رہ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ حضور، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، اور سچی بات یہ کہ ہمارے آڈینس میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مولانا لوگ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ خوشیوں کی بات کر رہے ہیں، مسکرانے کی بات کر رہے ہیں، اور بات کیا کر رہے ہیں کہ جی بائی ڈیفالٹ آدمی کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ کہ کبھی کوئی پرابلم آئے تو ٹھیک ہے اس کا پریشر آ جائے۔ یہ باتیں تو ہوتی نہیں ہیں۔ دین تقوی اس کا مطلب تو بس روتے رہو، ایک اسٹریس رہے، چہرے پہ کھچاؤ رہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر میں عرض کروں کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا ایک سلجھی ہوئی زندگی کی طرف آنا،
تو اس کے لیے اگر ہم 3 نکاتی فارمولہ تیار کر لیں تو ہوپ فلی ہر پہلو کے اعتبار سے یہ 3 چیزیں ہر جگہ ایڈجسٹ ہوں گی اور ایک افیکٹو رول پلے کریں گی. ہر بندہ اسے اپنا لے. ہر بندہ اپنا سکتا ہے. پہلا ہے پلاننگ. پلاننگ. پلان کر کے بندہ بنائے کچھ رولز اپنی زندگی کے لیے. اب وہ دینی اعتبار سے بھی ہوں, سماجی اعتبار سے بھی ہوں, معاشی اعتبار سے بھی ہوں. آپ ایک معیار کی زندگی کو طے کریں اپنے لیے. آپ کٹی پتنگ نہ ہو کہ ہوا کا رخ جہاں لے جائے آپ وہاں جا رہے ہوں. آپ ٹوٹا تنکا نہ ہو کہ لہریں جدھر لے جائیں آپ چلتے چلے جائیں. نہیں. اور چوتھا ڈسپلن. جو رول اپنے لیے بنایا اس کا نظم آپ کا اتنا مضبوط ہو کہ بس. ان تینوں کو ذرا سا دیکھتے ہیں. پہلی چیز پلاننگ. کبھی آپ بھی غور کیجئے گا, ہم بھی غور کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ کون سی عبادت تھی جو کرنے کے لیے اعلان نبوت سے پہلے تقریباً 40 سال کی عمر تک آپ غار میں جا کے کیا کرتے ہیں. بڑا اہم سوال ہے. مطلب سب کو پتہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں جاتے تھے, ٹفن لے کے جاتے تھے, حضرت خدیجہ تیار کر کے دیتی. اگر نماز کی عبادت تھی تو جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ غار اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ سکون سے سجدہ ہو سکے. وہاں کی سطح ٹیڑھی میڑھی ہے, بڑا مشکل ہو. اچھا, نمبر 2, گھر کے آنگن میں تو کعبہ تھا, تو نماز زیادہ افضل غار میں ہوگی یا کعبے میں؟ اچھا, روزہ رکھنے کے لیے ٹفن لے کے جانے کی ضرورت کیا؟ اور زکاتوں میں تو غریبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے. غریب بازار میں ملتا ہے, غار میں تو نہیں ملتا. تو وہ کون سی عبادت تھی؟ ابن قیم جیسے سیرت نگاروں نے اس کوسچن کا آنسر کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرنے اور پلاننگ کرنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. اور اگر آج کی بلڈنگز کو ہٹائیں اور وہاں غار حرا پہ جائیں تو شاید اس دور کا پورا مکہ جیسے پریزنٹیشن کی اسکرین ہوتی ہے نا, اس طرح شاید وہاں غار میں بیٹھ کر پورا نظر آتا ہوگا. لوگ یہ کر رہے ہیں, یہ بے حیائیاں ہیں, یہ برائیاں ہیں, یہ ہے, ہم اس طرح چیزوں کو سیٹ کر سکتے ہیں, پلان کر سکتے ہیں, یوں وہ تنہائی میں. اچھا, اس زمانے کا مکہ, علامہ عثمان صاحب, ایک ایسا ایریا تھا جیسے ہمارے یہاں کراچی کا کوئی لالو کھیت, جوڑیا بازار, اس ٹائپ کا آوازیں لگتی ہوں تو کوئی یمن کا قافلہ آ گیا, ہاں بھائی یمنی کپڑا لے لیجئے, یہ کر لیجئے, غلام آ گئے جی, حبشی غلام آ گئے, کون آوازیں لگ رہی ہیں. تو وہاں پہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ہٹ ہوتا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا فاصلے پہ جا کر وہاں پہ, اور ظاہر ہے اور بھی عبادتیں ہوں گی, لیکن یہ ایک, میں اور آپ ذرا کبھی سوچا کریں اپنی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے, چاہے وہ ایجوکیشنل سائٹ ہو, چاہے وہ ایتھیکل سائٹ ہو, چاہے وہ بیہیویئر سائٹ ہو, چاہے وہ اکنامیکل سائٹ ہو, چاہے وہ دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنے, سب کے لیے سوچنا, پلان. کچھ روایتوں میں ہے نا, تفکر الساعۃ خیر من عبادت سنۃ, کہ ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا وہ سال بھر کی عبادت سے افضل ہے. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. دوسرا, رولز طے کریں. مطلب میرے سونے جاگنے کا ایک طے ہو کہ اس وقت سونا ہے, اس وقت یہ کھانا ہے, اتنا کھانا ہے, اتنا نہیں کھانا, اتنا ملنا ہے, اتنا نہیں ملنا, اتنا پڑھائی, یہ ہر چیز کے لیے ہمارے اصول اور ضابطے ہوں. اور پھر ان اصول و ضابطوں کی خود پابندی. گفتار کے غازی تو بہت ہیں, کردار کا غازی بندہ بنے. یہ کیا ہوا انگلش میں, کیا کہا آپ نے؟ PR پلاننگ, P رولز, ڈسپلن. میں اس کے ساتھ ایک لفظ جوڑنے جا رہا ہوں, وہ ہے S, سیلف اویئرنیس. کیا بات ہے. یہ مسئلہ سب کا ہے. شعور ذات. آپ پلاننگ کریں گے اپنے آپ کو شیخ الاسلام سمجھ کے, تو آپ کا کیا حال ہوگا. ہمارے یہاں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں سیلف اویئرنیس ہی نہیں ہوتی. تو پلاننگ کے لیے شعور ذات یہ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے کہ آپ کی کیپیبلٹی کیا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک چیز کے لیے اہل ہی نہیں ہیں, یعنی آپ یہ پلاننگ کریں کہ میں جہاز اڑاؤں گا, تو یہ عقل مندی ہوگی یا عقل بندی ہوگی؟ عقل بندی ہوگی نا, ٹھیک ہے, کہ عقل بندی تو نہیں ہے کہ بھئی آپ نے نہ کچھ پڑھا نہ کچھ سیکھا, آپ گھر پہ بیٹھ کے پلان کر کے بیٹھے ہوئے کہ میں نے جہاز اڑانا ہے. یو کانٹ, آپ نہیں کر سکتے. پلاننگ سے پہلے یہ چیز ہے, پہلے یہ چیز ہے. اور یہ صوفیہ کے یہاں باقاعدہ جو مدارج ہوتے تھے نا, کہ ایک بندہ روحانی طور پر کس درجے پر موجود ہے, اسے اس بات کا شعور دیا جاتا تھا. وہ اپنے آپ کو روحانی طور پہ دیکھتے. جو شیخ مقرر ہوتا تھا
اس شیخ کا کام کیا ہوتا تھا؟ ہمارے یہاں تو نذرانے لینا کام ہے نا، اس شیخ کا کام ہوتا تھا اس کے روحانی منازل اور روحانی درجات کو دیکھنا، کیا بات ہے، اور اس کے لیول کے مطابق اس کی رہنمائی کرنا. کیا بات. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، نمبر 1. اچھا، اس میں دوسری چیز کیا ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ. ہمارے یہاں راتوں رات کروڑ پتی بننا ہے، راتوں رات مشہور ہونا ہے، راتوں رات عالم بننا ہے، مفسر بننا ہے، مصنف بننا ہے. مقصدیت فوت ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. آپ کو انتظار کرنا ہے ٹھہراؤ کے ساتھ، اپنے وقت کا، ٹھہراؤ کے ساتھ. وقت سے پہلے اگر کوئی بھی چیز ہو نا تو اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے. ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے. بالکل ایسے ہی. ایک چیز حسین ہو لیکن اس کا وقت نہ ہو تو اس کا حسن ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. تو آپ جو پلاننگ کریں وہ اپنے وقت پر. اچھا، میں ایک اور چیز یہاں پہ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بعض اوقات ہماری قوم میں یہ بھی ہوتا ہے موازنہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی موازنہ مت کرو. میرا نصیب اور ہے، آپ کا نصیب اور. بڑی گہری بات ہے. میرا فیملی بیک گراؤنڈ اور ہے، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اور. مجھے جو مواقع ملے وہ اور ہیں، آپ کو جو مواقع ملے وہ اور. مجھے جو شیوخ ملے، جو مرشدین ملے وہ اور ہیں، آپ کو جو ملے وہ اور. تو یہ جو مقابلہ اور موازنہ ہے یہ بیڑا غرق کر دے گا. تو میں نے ضمنی طور پر اس بات کو چھیڑ دیا. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ کیا تھا کہ کسی جگہ میں نے پڑھا تھا مطلب بہت سال پہلے، 20-25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، کہ آپ اتنا ہی خوش رہ سکتے ہیں، یہ میں اکثر کہتا ہوں، جتنا آپ کا خوش رہنے کا ارادہ ہو. کیا بات ہے. واہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خوشی خارجی چیز نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ پراڈو میں جا رہا ہے، وہ اتنا خوش نہیں ہے جتنا خوش کچرا چننے والے 4 بچے ہیں. واہ. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ خوشی کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، خوشی کا تعلق اچیومنٹ کے ساتھ نہیں ہے، خوشی کا تعلق عہدے اور شہرت کے ساتھ نہیں ہے، خوشی کا تعلق آپ کے باطن کے ساتھ ہے. کیا بات ہے. اچھا، ہم ایسے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس کو کنٹرول کر لوں، بیوی کہتی ہے شوہر کو کنٹرول کر لوں، شوہر کہتا ہے بیوی کو کنٹرول کر لوں. دونوں ایک دوسرے کو نہیں کر سکتے. یہ پاکستان انڈیا والا مسئلہ ہے. اس چکر میں سبھی چنگیز خان بنے ہوئے ہوتے ہیں. سبھی چنگیز خان بنے ہوئے دنیا ہوتے ہیں. فتح کرنے کے چکر میں لوگ اپنے آپ کو ہار بیٹھتے ہیں. تو میں اس کے لیے ایک فارمولا بتاتا ہوں کہ آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں اور آپ دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. واہ. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ ہماری زندگی میں بہت کم ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ڈیڈ لاک کے اندر آ گئے ہوں. وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ ایک طریقے سے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. کیا بات. جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ مزاحن کہہ رہا ہوں، وہ بیوی کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اور اگر بیوی کو کنٹرول کر سکتا ہے تو سب کو کنٹرول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت اس پہ کچھ اضافہ کروں؟ بالکل اضافہ کیجئے. ون لائنر کیا ہوا سب کے لیے کہ اگر آپ کنٹرول چاہتے ہیں تو کسی ہر ایک کی سوچ مختلف، فکر مختلف، آپ اپنے اوپر کنٹرول پورا حاصل کر لیجئے، آپ کا پوری دنیا پہ کنٹرول ہو جائے گا. آپ ہر طرح کی سچویشن کو ڈیل کر سکیں گے. اگر کوئی شخص اپنے آپ پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کا کردار حسین ہو جاتا ہے. کیا واہ. آپ یہ دیکھیں کہ جس کے اندر باطنی طور پر جنگ چل رہی ہوتی ہے کسی سے بھی، مارکیٹ میں کام صحیح نہیں ہوا، گھر میں بیوی نے کھانا پکا کر نہیں دیا، یا کوئی اور معاملہ ہو گیا، بچوں کے حوالے سے کوئی اچھا بیہیویئر نہیں ملا، ٹھیک ہے، دوستوں نے دھوکہ دے دیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر انسان جو ہے وہ چونکہ اگر اندر کنٹرول نہیں ہے تو جب اندر ڈس بیلنس ہے تو باہر کیا آئے گا؟ وہ سارا کا سارا پریشر جو ہے وہ باہر آئے گا. سیٹ جب گھر سے لڑ کر آتا ہے تو پھر نوکروں کو کھڑی کھڑی سناتا ہے. ہماری قوم کا حال دیکھیں یار، اس بات سے جڑے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ بہت خوش نظر آ رہا ہے، اس پہ پھڈا ہو جائے گا. بیوی بولے گی تم اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہو، چکر کیا ہے؟ ارے اللہ کے بندو خوش تو رہنے دو. ٹھیک ہے، یعنی خوش ہونے کا سبب آپ فیملیز میں جائیں جہاں پہ بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر آپ خوش نظر آ رہے ہیں نا تو آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے تمہاری لاٹری لگ گئی ہے، خیریت ہے؟ کوئی بزنس خیر ویر تو ہے کہ کیوں اتنے خوش نظر آ رہے ہو؟ خوش لگ رہے ہو. ایک تو یہ چیز ہے کہ آٹو پہ جو سیریس ہونے والا ماحول ہے نا، اس کو ختم کر دیں. اپنی زندگی میں خوش رہیں،
خوشی کے اسباب تلاش کریں اور وہ خوشی کا اثر آپ کے چہرے پر بھی نظر آنا چاہیے. مسکراہٹ آپ دیکھیں اسٹریس ریلیز کرنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ بلا وجہ آپ گاڑی پہ بھی جا رہے ہو نا اور جب یاد آئے تو ایک دم مسکرا دیں. آپ کے جو گال کھنچ رہے تھے نا وہ مسکرانے کی وجہ سے ریلیکس، آپ کے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس پر میں لوگوں کو کہتا ہوں بھئی کیوں مسکرائیں؟ اچھا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے کہ میں گلی میں جاتے ہوئے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیوں مجھے دیکھ کے مسکرایا، اور اگلی بار میں گزروں گا تو مجھے روک کے پوچھے گا بھائی میں آپ کو جانتا ہوں. اب وہ بیچارہ کیا کرے گا کہ بھائی میں مسکرا بھی نہیں سکتا. اب مسکرانے کے لیے یہ وجہ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے، تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی حیات میں کتنے لوگوں سے ملے ہوں گے، کہتے ہیں میں نے پوری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں. اللہ اور سمپل فارمولہ ہے، گھریلو مسئلے چونکہ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیں کہ بیوی تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے آج اس سے جھگڑا کرنا ہے، جو ٹھیک ہے بالکل تیاری کی ہوئی ہے کہ یہ میرے کو شاپنگ پہ نہیں لے جا رہا، یہ اس کی غلطیاں ہیں، اور آپ دروازے سے داخل ہو، نگاہ ملے اور آپ مسکرا دیں. اب وہ کیسے لڑے گی؟ یعنی جو بندہ آپ سے مسکرا کے بات کر رہا ہے اس سے لڑنا کوئی آسان ہے؟ سب سے مشکل کام ہے. یہ آپ سوچ رہے ہیں حضرت، ورنہ وہ اگلا سوال کرے گی کہاں سے آ رہے ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. وہ ایک اور پہلو ہے، لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے، اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ مزاحت یہ بات ٹھیک ہے جو انہوں نے کہی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ وہ اپنے مسائل کو بہت تیز، مطلب شدید جھگڑا ہو گیا اور اچانک کوئی ایک بندہ مسکرا پڑا. اب سامنے والا کیا بولے گا، یار میں تم سے کیا بات کروں؟ یعنی آپ سوچیں باہر اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے اور سامنے والا مسکرا پڑے تو بندہ کیا کرتا ہے، یار اب میں اس کے بعد تمہارے سے کیا بات کروں. یعنی میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے، مسکراہٹ پیغام محبت. کیا بات ہے. یہ جو پیغام محبت ہے یہ کیوں نہیں دیتے؟ پیسے نہیں لگتے، نقصان نہیں ہوتا. اچھا ہمارے دماغوں میں کچھ چیزیں ہیں جو بیماریاں ہیں، اسے میں کہتا ہوں ذہنی فطور جو دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ جی میں مسکراؤں گا تو شاید اس کو یہ لگے گا کہ مجھے اس سے کوئی لالچ ہے، تو یا میں مسکراؤں گا تو اسے یہ لگے گا کہ یہ آلہ ہے اور میں اس کے ماتحت آنا چاہ رہا ہوں، میں اس سے یہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، علماء، وہ بھی بعض اوقات غیر ضروری طور پر سیریس ہوتے ہیں اور غیر ضروری طور پر ڈانٹ دیتے ہیں. حضور یہ خالی علماء کا مسئلہ نہیں، ہر پروفیشنل کا ایشو ہے. پروفیشنل انجینئرز کو دیکھیں، یعنی آپ پروفیشنل دنیا کے اندر آپ جتنے سیریس ہیں نا آپ کا بھاؤ زیادہ ہے. اب اس کا میں سبب بتاؤں آپ کو، سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے یہ فطور کہ روب تبھی ہوگا جب میں سیریس ہوگا. یقین کر ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا سبب یہ کہ علماء چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ اپنا روب رکھیں، ڈاکٹرز چاہتے ہیں ہم اپنا روب رکھیں، انجینئرز چاہتے ہیں ہم اپنا روب رکھیں، جتنے بھی پروفیشنلز ہیں. روب کا تعلق آپ کے سیریس ہونے کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو کوئی یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ آپ سائل کو لطیفے سنانا شروع کر دیں، لیکن آپ کو شفیق ہونا پڑے گا، نبی کریم آپ کو نرم ہونا پڑے نبی گا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے حضرت، اس حوالے سے مطلب مربوط نقطہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبا لوگوں کو کتنی زیادہ مسافت سے محسوس ہوتا تھا. یس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرایا کرتے تھے. آگے بڑھ کے سلام. بالکل ایسا ہی ہے. جنگ کے موقع پر ایک راوی نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمے میں دیکھا تو جنگ کا موقع ہے، ہمارے یہاں کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے تو مسکراہٹیں غائب ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم کو دیکھا تو آپ کے چہرہ انور پر وہاں پر بھی مسکراہٹ. مسکراہٹ جو ہے نا، مسکراہٹ جو ہے نا، یہ صرف اس بات کا شعور حاصل ہونا کہ مجھے مسکرانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ تو مطلب پہلی چیز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسے عادتاً اختیار کرنا آسان نہیں ہے. بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا کہ یہ جو آٹو پر سیریس ہونے والا معاملہ ہے نا، اسے ختم کرنا ہر تھوڑی دیر کے بعد، مطلب انسان اہتمام کرے. اچھا ویسے ناظرین ایک بات آپ کو عرض کروں، ہم دونوں نے مسکرانا جو ہے نا حضرت سے سیکھا ہے. بالکل ایسے تائید کرتے نا. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک وصف ہے، بظاہر معمولی وصف ہے، لیکن اس وصف کی امپرومنٹ کے لیے، اسے پالش ہونے کے لیے آپ کو کوئی ایک ایسا پرسن چاہیے ہوتا ہے جو آپ کے سامنے مسکرائے
اور آپ کو مسکرانا سکھائے. اچھا، اس میں میں ایک اور بات عرض کر دوں. یہ راز کی باتیں اگر یہ فاش کرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں بھی ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے علامہ عثمان لاکھانی صاحب ہیں نا، انہیں مطمئن رہنے کی بڑی عادت ہے. تو جب یہ کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں 100% ہو گیا. تو مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی میں ابھی جو ہے نا وہ 60% پہ رکا ہوں، آپ 100% پہ کیسے پہنچے؟ مجھے بہت کچھ ابھی میں مسکرانا میں بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اتنا کچھ مطلب بولنے کے بعد بھی میں بھول جاتا ہوں. تو میں اگر 60 پہ رکا ہوں تو آپ 100 پہ کہاں سے پہنچ پہنچے؟ گئے پھر یہ اس 100 بات پر. کو مان لیتے ہیں کہ ہاں یار ہم نے جو ہے وہ سیکھتا ہے، پریکٹس کرتے رہتے ہیں. اطمینان کا کمال یہ ہے کہ پاکستانی روپی میں کوئی خرچہ جو ہے نا زیادہ لمبے فگر میں ہو جائے تو وہ فوراً ڈالر میں کنورٹ ہو کے صرف اتنے ڈالر کا خرچہ ہوتا ہے. اور وہ سفر کے دوران یس ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اگرچہ آپ 60% پر ہے لیکن میں 100% پر ہوں. اس کو میں پروف کرتا ہوں کیسے، کمال ہے نا. اور مجھے پتہ ہے یہ پروف کر لے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ امام اعظم کے وہ فالوور ہیں کہ جو اپنے امام کے نقش قدم پہ چلتے تھے اور لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ مٹی کے ستون کو اگر سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو نعمان بن میرے ثابت پاس ثابت کر لاجک ہے اس کی پراپر، نو ڈاؤٹ. وہ لاجک یہ ہے کہ جتنا پرسنٹیج میرے پاس مسکراہٹ کا تھا نا، آج وہ ملٹی پلائی ہو گیا ہے، ملٹی پلائی 2 سے اوپر. تو میرے لیے تو وہ 100% ہے نا. اچھا ایک اور بات دیکھیں، جب میں اس بات کو فیل کرتا ہوں کہ اب میں اچھا مسکرا سکتا ہوں، پہلے سے بہت بہتر ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں، تو وہی لئن شکرتم لازیدنکم، یہ نعمت جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جائے گی. اور یہاں حضرت ایک بات پہ آپ کو اور عرض کروں گا، ہماری جو گیدرنگ ہے اس میں سب سے پہلا رشتہ ہمارا روحانی رشتہ ہے کہ ہم دونوں آپ کے شاگرد ہیں اور بنیادی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے آپ سے سیکھی ہیں. دوسرا رشتہ ہمارا دوستوں کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی تھے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ہمیں اپنی پیاری پیاری صحبت سے نوازا، جو وقت کے اعتبار سے اور جو ٹریننگ کے اعتبار سے، اور یوں سمجھ لیں کہ جو چیزیں کتابوں میں نہیں تھی وہ چیزیں ہم نے سیکھی. یہ جو چیز ہمیں ملی نا، اس میں ایک چیز ہم نے سیکھی ہے، مفتی صاحب اس کی مزید وضاحت بھی کریں گے، وہ ہے رشتوں کی قدر. یعنی آپ کے ساتھ بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، آپ کی فیملی کے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب کے ہوتے ہیں، آپ کے کاروباری دوستوں کے ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں کے ہوتے ہیں، کولیگس کے ہوتے ہیں، وہیں دوستوں کا بھی ایک حق ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر اللہ آپ کو بہترین دوست عطا فرما دے جو مخلص ہوں، قدردان ہوں، اپنی ترقی سے زیادہ آپ کی ترقی کو پسند کرنے والے ہوں، اور جو کچھ اپنے پاس ہے اس سے زیادہ مطلب اپنے دوست کے پاس اگر ایسے ہوں تو حضرت پھر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. تو متقی دوست دنیا میں بھی نعمت، آخرت میں بھی. کیا بات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام کو دنیا میں پھیلایا وہ نبی کریم کے دوستوں نے پھیلایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، مخلص دوست آپ نے کہا، یار ہماری قوم بہت اچھی ہے، مخلص ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور ہم غلط فہمی کی وجہ سے بندہ ضائع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو یہ ادراک ہو نا کہ مخلص آپ میں خلوص ہوگا نا تو آپ کو خلوص ملے گا. کیا بات. نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بندے کے نیگیٹو ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہ جو میں اکثر کہتا ہوں یہ تفریق ہونا، تو آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں. المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل. اچھا دوستی کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، ایک تو مشورہ ہے کہ جب دوستوں میں بیٹھے نا تو اپنے لیے نہ سوچیں، دوسرے کے لیے سوچیں. واہ کیا. اور اپنے آپ کو ڈسکس نہ کریں، دوسرے کو ڈسکس کریں. کیا بات ہے. ہمارے ہاں یہ چیزیں اس لیے نہیں پائی جاتی کہ ہر بندہ اپنی ذات کے اندر کھویا ہوا ہوتا ہے اسے، بلکہ وہ اکثر ہوتا ہے کہ دوست اگر ملتے بھی نا، تم کیا کر رہے ہو، اچھا یہ کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں. اس کی ناکامی سن کر اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ چلو میں نے کچھ تو کیا ہے. یہ غلط طریقہ کار ہے. دوست حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سے زیادہ اپنے دوست کو کامیاب دیکھنا چاہے. کیا بات. جس طرح باپ کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. لیکن ہمارے یہاں چیزوں کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے کہ اب تو خلوص بھی ہے کسی مصلحت کا نام، بے لوث دوستی کے زمانے گزر گئے، پتہ نہیں کس نے یہ شعر کہہ دیا. اب اس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں. اچھا
ہوتا ہے بعض اوقات کم ظرف لوگوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھی چیز کو چھوڑ دیں. آپ کوشش کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا. لیکن ٹوٹل جو ہماری گفتگو ہے اس کا لب لباب یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کی بنیاد ہو روحانیت، اللہ اللہ کا قرب، اللہ کی معیت، دل قرار پا اقرب الیہ من حبل الورید. اگر وہ کیفیت یہاں پر آ گئی نا تو آپ عاشق صادق بن جائیں. کیا بات. وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں؟ لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا ایک بات آپ کہہ رہے تھے تو مجھے شعر یاد آیا تھا، چونکہ میں شعر آپ کو پتہ ہے طبعاً یاد رکھتا ہوں. خاموشی اور تفکر کی آپ نے بات کی تھی، تفکر کی. تفکر اور خاموشی ان دونوں کا گہرا تعلق ہے. شاعر کہتے ہیں فکر میں سب کچھ ہے، خاموشی میں فکر. غار حرا میں تفکر، فکر میں سب کچھ ہے، خاموشی میں فکر. واہ کیا کہنا ہے خاموشی تیرا. کیا بات. تو خاموشی جو ہے وہ آوازوں کی مرشد ہے. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. خاموشی جو ہے وہ مرشد ہے، ساری آوازیں جو ہے یہ مریدین ہیں. تو اگر آپ کو خاموش رہنا آ گیا تو پھر آپ کی شخصیت کا جو اثر ہوگا وہ کمال ہی ہوگا. یہ بہرحال وہ ساری چیزیں ہیں کہ جنہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہم جوابات کی طرف چلیں، چونکہ ہمارا طے ہوا تھا کہ جوابات کو ہم نے شامل کرنا ہے. اور ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 11:40. تو ایک ایک پوائنٹ 2 منٹ آپ لوگ لے لیجئے. اسے تھوڑا سمیرائز کر کے ہم یعنی میں کیا چاہ رہا ہوں، نصابی چیزوں سے ہٹ جائیں. بالکل ایسا. اب آپ لوگ ڈائریکٹ بتائیں کہ بھائی پریشان نہیں رہنا، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ٹھیک ہے. اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. شفاعت کبریٰ ہمارے لیے ہے. اور ہم کیوں پریشان ہوں جب کہ ہمارا وکیل ہمارا رب ہے. سبحان اللہ. متوکل ہونے کا معنی کیا ہے؟ کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ متا یکون العبد متوکلا، کہ بندہ متوکل کب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اذا رضی باللہ وکیلا. سبحان اللہ. وہ متوکل تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا وکیل مان لیتا ہے. تو جب اللہ ہمارا وکیل ہے تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہ ذرا پوائنٹرز ہیں جس پر گفتگو کیجیے. حضرت 2 منٹ ہے. ایک واقعے کی طرف اشارہ اور پھر آخری بات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں مال کی وسعت سے نوازا تھا، لیکن اس وقت کیفیت ایسی تھی ان کی کہ آثار ایسے فیل ہو رہے تھے گویا کہ وہ غربت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے احوال کے بارے میں جب پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، اتنا مال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس مال کی نعمت کو اپنے اوپر استعمال کر شکر ادا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کو یہ شکر کا انداز بھی بہت پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں نا ان کو یوز کرے، اور جب وہ بہتر انداز سے استعمال کرے گا تو ہر نعمت اپنا ایک اثر رکھتی ہے. اور جب یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو نکھارے، ٹھیک ہے، تو پھر انسان باطنی طور پر بھی خوش رہ سکتا ہے، اور ظاہری طور پر جو اس کا مطلب ایک گیٹ اپ ہے اور جو چیزیں ہیں تو وہ بھی اس کو جو ہے. میں مزاحاً کہتا تھا کہ کسی بندے کو ملے، اس کو دیکھا تو کہا بھئی کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میری شکل ہی روتی ہے. یہ جو حال ہمارا بنا ہوا ہوتا ہے کہ جب دیکھو پریشان. اچھا بندہ بولتا ہے یار یہ جو بندہ ہے نا، اس کو جب دیکھو یہ رو رہا ہوتا ہے، یہ میرے پاس نہ آئے، فل ٹینشن. اب اس میں کوئی بندہ ریلیکس بھی ہوتا ہے نا، اس کے پاس بیٹھ کے وہ بھی غمگین ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ وداؤٹ اینی ریزن کہ بھائی کیوں رو رہے ہو، شکل ہی روتی ہے، یہ بہت غلط بات ہے. اس سے توبہ کریں وداؤٹ اینی ریزن کہ بھئی آپ نے کیوں ایسا منہ بنایا ہوا. آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر آپ خوش ہو سکتے ہیں، تو گھر کے اندر خوشی آ سکتی ہے. زبردست. پر لطف زندگی کے لیے نا کلوزنگ پوائنٹ کے طور پہ میں عرض کروں گا کہ خود کو نا غریبی نہ بنائیں، اپنے آپ کو مین فوکس پہ لے کر آئیں. یعنی ہمارا آپ کا مین فوکس، چاہے پلاننگ ہو، چاہے ایکٹیویٹی ہو، اسٹرگل ہو، کسی بھی چیز کے اندر مین فوکس یہ ہو کہ میں خوش رہوں. واہ، مجھے خوش ہونا ہے. ہوتا کیا ہے، مجھے مال چاہیے تاکہ میں خوش ہوں. تو کیا ہوا، میری خوشی گئی غریبی میں، سائڈ پہ، اور مین فوکس پہ آ گیا مال.
مجھے ڈگری چاہیے بہت اہم تاکہ بات ہے، بہت اہم بات مجھے یہ چاہیے، خلاصہ مجھے ہے یہ، کہہ سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو فوکس پہ میں ہوں، باقی ساری چیزیں میری سراؤنڈنگ میں. کیا خیال ہے؟ تعلقات وغیرہ وغیرہ، آپ اتنا ہی خوش رہ سکتے ہو جتنا خوش یہ فلسفہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ الخلا دوست، ہمارے استاد گرو محترم. یہ بہت بڑی بات ہے ہاں. اور یہ ترجیح میں شامل ہونا چاہیے، اور یہ جس کی ترجیح میں شامل ہو جائے اس کی زندگی. اچھا، میں اگر خوش ہوں نا تو مجھ سے ریلیٹڈ سارے لوگ خوش ہوں گے. خوشی تو خوشبو کی میرا مانند خوش ہے. ہونا میری بہنوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، میری بیوی کے لیے، میرے بچوں کے لیے، سب کے لیے نعمت بنے گا. تو یہ جو چیز ہے، ایون کہ میں کہیں پر بیٹھا ہوا ہوں، اس محفل کے لیے نعمت بنے گا. تو بی ہیپی وداؤٹ اینی ریزن. اور تقوی کا ہیضہ نہیں ہونا چاہیے. تقوی کا مطلب جو ہے وہ سیریس ہونا نہیں ہے. آپ مسکرائیں، آپ خوش رہیں، عبادات کی لذت کو حاصل کریں، اللہ کے قرب کے مزے لیں، اور اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کریں. کہ جب بندہ ذاکر اللہ بن جاتا ہے تو اس پر نزول سکینہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو نزول سکینہ ہے یہی لطف ہے. واہ، پر لطف حیات کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ نزول سکینہ جو ہے یہ لطف ہے. اور پر لطف زندگی، لطافت کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں، روح کے ساتھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لطیف، جسم تو کثیف. کثیف ہے نا. تو لطافت کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ ہے. مولانا روم نے ایک جگہ پر لکھا، آپ نے فرمایا کہ انت تعرف قیمت کل سلعۃ، کہ تیرا حال یہ ہے کہ تو ہر چیز کی قیمت جانتا ہے، گھر کی قیمت، گاڑی کی قیمت، موبائل کی قیمت، ایکسیٹرا. بینما انت لا تعرف قیمت روحی کا، اوئے ہوئے. تو ہر چیز کی قیمت تو جانے، لیکن تجھے اگر اپنی روح کی قیمت کا نہیں پتا. اور روح کیا ہے؟ کل الروح من امر ربی. تو آپ فرماتے ہیں مولانا روم، فہذہ کلہ حماقہ، ہذہ کلہ حماقۃ، یہ کل حماقت ہے. کہ جو فانی چیزیں ہیں، خارجی چیزیں ہیں، ان میں سے ہر چیز کی تو قیمت جانتا ہے. جو اللہ نے اپنا امر تیرے اندر رکھا ہے تو اس کی قیمت نہیں جانتا، تو تو سمجھتا رہے اپنے آپ کو عاقل، ذہین، فطین، ذکی. تو ذہین فطین نہیں ہو سکتا، تو پورا احمق آدمی ہے. تو ہم سب عمومی طور پر لطف کو جوڑ رہے ہوتے ہیں کثیف چیزوں کے ساتھ. ہاں، حالانکہ اس کا مٹیریلسٹک جسے ہم کہتے ہیں کہ جو مٹیریل ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں، آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں تجربے کیے ہوں گے کہ کبھی پیٹ نہیں بھرتا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے. ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری سر اٹھائے کھڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کبھی بھی آپ کو اطمینان نہیں دے گی. آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں، روحانیت کے ساتھ جڑ جائیں، اہل اللہ کے ساتھ بیٹھیں، معاشرے میں محبتیں بانٹیں، چہرے پر مسکراہٹ ہو، ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں، آپ میں حسد نہ ہو، آپ میں تکبر نہ ہو، آپ میں عجب پسندی نہ ہو، آپ میں ہمدردی ہو، آپ کے دل میں امت کا درد ہو، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. اور اس جو ہم نے گفتگو کی ہے اسے ریپیٹ دوبارہ دیکھیے گا ایک بار. جنہوں نے ابھی یہ سنی ہے نا، یہ آج کی گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے کہ حضرت آپ خوشی جو ہے نا خوشبو کی مانند ہے. جی ہاں، خوشی خوشبو کی مانند ہے، تو اسے جہاں لے کر جائے گا ماحول معطر ہوگا. معطر ہوگا. تو آپ کو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب آپ دوبارہ سنیں گے نا تو کئی چیزیں ہوتی ہیں نا، اذا تکررا تقررا. تو ہم جو کہہ رہے ہیں بھائی آٹو پہ سیریس نہیں ہونا، اپنے آپ کو یاد کروانا ہے کہ میں نے مسکرانا ہے، میں نے بدلہ نہیں لینا، میں نے معاف کرنا ہے. جب آپ بار بار ان چیزوں کو سنیں گے تو ہمارے معاشرے میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، فیملی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور اس پیغام کو دوسروں تک آپ نے پہنچانا بھی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم جوابات کی طرف. آج کے بھی جوابات ہوں گے، لیکن اس سے پہلے یسٹرڈے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے ان کے جوابات کو شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب عمر جمیل صاحب کا سوال ہے کہ آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں طلباء کرام کو، اور یہ جدید دور کے علوم کیسے حاصل کریں، بعض اوقات ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. دیکھیں، میں اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ
طلباء جو ہے نا یہ میرا قبیلہ ہے. ہمارے یہاں خطابات کے لیے جب ٹائم لیا جاتا ہے نا تو میں اگر کوئی مدرسے کے لیے ٹائم مانگتا ہے, اکیڈمی کے لیے ٹائم مانگتا ہے, تو میں کبھی زندگی میں منع نہیں کرتا, چونکہ میں وہاں سے نکلا ہوا ہوں تو مجھے اپنے قبیلے میں جانے میں مزہ آتا ہے. طلباء کو علم اور عمل ان دو چیزوں کا حسین امتزاج رکھنے والی شخصیت ہونا چاہیے. کیا بات. کتابوں کو ٹائم دیں, علم کو ٹائم دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی خلوت کو بہتر بنائیں, اپنے عمل کو بہتر بنائیں. اور طالب علم کے اوپر استاد کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو انتخاب بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس کے زیر تربیت ہیں. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر استاد بے عمل ہے تو شاگرد بھی کیا ہو جائے گا, بے عمل ہو جائے گا. استاد کے اندر اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو شاگرد کے اندر بھی کیا آ جائے گی, نیگیٹیوٹی. تو ادارے کا انتخاب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. طلباء کے لیے یہ ہے کہ اپنا زیادہ وقت دین کو دیں, کتابوں کو دیں, پڑھیں, نیت مخلص رکھیں, روزانہ تلاوت قرآن ضرور کریں, روزانہ چاہے 2 رکعت نفل ادا کریں لیکن ضرور ادا کریں, روزانہ درود پاک ضرور پڑھیں. یہ چیزیں آپ کے باطن کو منور کریں گی. اور اگر ایک طالب علم علوم ظاہر اور علوم باطن ان دونوں چیزوں کو پالے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کی بھی لذت مل رہی ہے, اور جو اندر روحانیت ہے, سیر اللہ, سیر فی اللہ, سیر من اللہ, وہ بھی ترقی پا رہی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے, تو اب جو اس کا لطف ہوگا, اس کا جو معاملہ ہوگا وہ بالکل ہی مختلف ہو جائے گا. بقیہ یہ ہے کہ کوشش کرتے رہیں دنیاوی حوالے سے بھی جس زمانے میں آپ موجود ہیں اس زمانے کے احوال کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کانفیڈنس آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے, علماء کا, طلباء کا لباس بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے معاشرے کے اندر کہ ایسا لباس زیب تن کرنا ضروری نہیں مہنگا ہو, لیکن نکھرا ہوا لباس ہو کہ آپ کے کانفیڈنس میں وہ بھی اثر ڈالتا ہے. آپ کا انداز گفتگو, آپ کا بولنے کا لہجہ, آپ کا اعتماد, اور سب سے بڑھ کر ان تمام چیزوں میں سب سے اوپر ہونی چاہیے روحانیت. مٹیریلسٹک نہیں. جہاں پر روحانیت ہوگی وہاں پر پھر نکھار بھی اسی طرح کا ہوگا. یہ چند چیزیں ہیں جو ہم درسن تو نہیں بتا سکتے, لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آتی چلی جائے گی آپ کے پاس. اچھا حضرت, ایک سوال یہ تھا کہ مفتی صاحب اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو عید والے دن ان کے گھر میں تعزیت کے لیے جانا کیسا ہے؟ سائل کا نام لکھا ہوا ہے, برائے کرم رہنمائی فرمائیں. یہ ہے ارشد رضا اتاری. اتاری صاحب, کل سوال تھا ان کا, بتائیے. تو جواب یہ ہے کہ تعزیت کے لیے جانا جائز ہے, اور لیکن انداز جو ہے نا وہ غم کی کیفیت والا نہیں ہونا چاہیے, سوگ والا نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہ کہ عید کی خوشی کا جو ایک تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مسرت اختیار کرے, اور یہ ایک حوالے سے بہت بہتر بھی ہے کہ جایا جائے, مطلب اس کی ترغیب دی جائے گی. وجہ یہ ہے کہ اس گھر کے اندر جو ہے نا وہ ایک سوگ کی کیفیت ہوتی ہے, تو ایک طرح کا دلاسا جو ہے وہ ان کے لیے ہو جائے گا, اور وہ اچھا فیل کریں گے کہ کوئی آیا اور آ کر کے اس نے بہتر جو ہے وہ ٹائم ان کا اسپینڈ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب شریعت مطہرہ یہ کہے گی, ترغیب یہ ہوگی کہ جانا جو ہے وہ مستحب قرار پائے گا. ماشاء اللہ, بہترین. یہ احمد رضا قادری نوری صاحب ہیں, ان کا کوسچن ہے, کیا مطلقہ خاتون دوران عدت عید کے دن سادہ لون کا لیکن نیا لباس پہن سکتی ہیں؟ بنیادی طور پر بیوہ خاتون کے لیے عدت کے دوران, اسی طرح جن کو طلاق بائینہ ہو گئی ہو تو ان کے لیے عدت کے دوران سوگ کی کیفیت میں رہنا لازم ہے. اور اس کیفیت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ زیب و زینت اختیار نہ کریں. تو نیا لباس یہ بھی زینت ہی کی ایک شکل ہے, اسی لیے اس سے منع کیا جائے گا. ویری گڈ. نیکسٹ کویشچن شامل کرتے ہیں ون بائی ون, دو تین سوالات ہیں. اچھا جی, اگلا سوال کس کا ہے میرے پاس؟ فوزیہ صدیقی صاحبہ ہیں, بہن. مفتی صاحب, آج کا دور اسلام سے بہت دور ہے, تو ہم اپنے بچوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا کریں؟ ہر طرف چیلنجز موجود ہیں. اہم ترین سوال ہے, اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں اپنے بچوں کے مستقبل اور ان کی تربیت کو لے کر. اسٹیپ وائز اگر میں ذکر کروں, نمبر 1, بچوں کو نمازی بنا دیں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. تھوڑی محنت کرنی پڑے گی,
ماں باپ نمازی ہوں گے تو بچے بھی نمازی بنیں گے. اگر پکا نمازی بنا دیا نا تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگلے سارے کام نماز کرے گی. ٹھیک ہے، آپ نے نمازی بنا دیا، اب اگلے سارے کام نماز کرے گی کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت یا گناہ کی طلب ہی ختم ہو جائے گی، تو بچے اس سے بچ جائیں گے. دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ روزانہ چاہے 4 آیات پڑھیں لیکن روزانہ تلاوت قرآن کریں. کیا تلاوت قرآن سے دل نور سے بھر جاتا ہے. آپ کا بچہ جب صبح یا بچی صبح تلاوت کر کے فجر کی نماز کے بعد پھر ناشتہ وغیرہ کر کے ریڈی ہو گئے کالج یونیورسٹی یا اسکول کے لیے نکلے، اب جب وہ اسکول کالج جائیں گے تو اسباب گناہ وہاں پر بعض اوقات آ جاتے ہیں. وہ جو صبح تلاوت کی تھی نا اس کا نور سینے میں موجود ہے. اب انہیں گناہ کے اندر، معصیت کے اندر اٹریکشن ہی فیل نہیں ہوگی، تو وہ اس صورت کے اندر کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 نماز کی پابندی کر دیں، بچوں کو نمازی بنا دیں. نمبر 2 تلاوت قرآن. نمبر 3 درود پاک. درود اسعد بناتا ہے، سعادت مند بناتا ہے. تو عادت بنا لیں کہ ایک فگر آپ پکڑ لیجئے، 101 بار پڑھ لیجئے، 313 بار پڑھ لیجئے، 1000 کے عدد میں پڑھ لیجئے. تو درود پاک کی پابندی کر لیں. 3 چیزیں میں نے پوائنٹر عرض کر دیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنا جو تعلق ہوتا ہے نا، دنیا میں بہت سارے لوگوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، دوستوں سے تعلق ہوتا ہے، پڑوسیوں سے تعلق ہوتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق ہوتا ہے. اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں. جہاں پر آپ کو ایسی گیدرنگ، ایسی محفل، ایسا خانقاہی نظام میسر ہو. ہمارے علامہ عثمان لاکھانی صاحب جو ہیں یہ صرف کراچی کے اندر 150 خانقاہوں کی بات کل کر رہے تھے، اور یہ کئی سالوں سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی خانقاہ ہم بنا لیں، اور توفیق ملے گی تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام بھی کرتے ہیں. سر دست یاد آ گیا. اگر آپ کو کوئی ایسی محفل میسر ہے اور ایسا یعنی کوئی ایسے اللہ والے میسر ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھ سکتے ہیں نا، تو بیٹھے ضرور. رنگ جو ہے وہ باتوں سے کم اور صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے. تو جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر آپ پہ وہ رنگ چڑھے گا. اپنے بچوں کو لے کر جائیں، جمعے کی نماز ہوتی ہے، بیان کے لیے بیان سننے جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے اوپر وہ رنگ آنا شروع ہو جائے گا. وہ آیہ مبارکہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ والوں کی صحبت تلاش کریں، مل جاتے ہیں آج کل کے دور میں. جب جب میسر ہو، ماہانہ کوئی درس قرآن ہے، ماہانہ کوئی درس حدیث ہے، ماہانہ کوئی محفل ذکر ہے، محفل نزول سکینہ ہے، اس میں آپ جا کر بیٹھ جائیں تو وہ آپ کی کیفیات کو بدل دے گا. اللہ تعالی ہمارے بچوں کی اس پرفتن دور میں ان کے ایمان کی، ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی حفاظت فرمائے. جناب علی. اچھا حضرت سید واصف ترمذی ہیں، ان کا سوال بھی اسی طرح کا ہے. وہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، یہ عرض فرما دیں کہ آنے والے دور کے فتنوں سے ہم خود کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے محفوظ کریں. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ جو کچھ ابھی مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی، یعنی گھر اور 4 دیواری کی تربیت کو مضبوط کرنا، اور اس کے بعد اللہ والوں سے رشتوں کو جوڑنا، ذکر الہی کا جو ہے وہ مضبوط سہارا وہ تھامنا. اور ایک بات یہ ہے کہ فتنوں کی معرفت اور اس کے لیے علم بہت ضروری ہے. بہت ضروری. جب آپ کو یہ کنفرم ہے کہ آپ کے اطراف جو ہے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، تو ان آگ کے شعلوں کی معرفت، ٹھیک ہے، کہاں کہاں آگ موجود ہے اور کس کس طرح کی ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو کم از کم اتنا علم جو ہے وہ سیکھنا اور سکھانے کا اہتمام کرنا کہ وہ دور جدید کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ابھی مفتی صاحب نے بیان فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کریں. اور اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جس رہنما کا آپ کو، مطلب وکونوا مع الصادقین کے تحت جو اللہ والے ہیں، ان کا وقت جب آپ کو دستیاب ہو تو پھر اس صحبت کی برکت کو جو ہے وہ حاصل کرنے کا بکثرت اہتمام کیا جائے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں. لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے. لمحہ بھر کی شہوت طویل غم کا باعث بنتی ہے. تو بس یہ یاد رکھیں کہ جس لذت کے لیے میں یہ گناہ کر رہا ہوں، لذت تو سیکنڈز میں، منٹس میں ختم ہو جائے گی، لیکن نامہ اعمال میں جو گناہ لکھا گیا
وہ باقی رہے گا. یہ جو تفکر ہے یا یہ جو زاویہ ہے یہ اہل اللہ کی صحبت سے میسر آتا ہے. بالکل. ذرا اگلا کوشچن ہے قاضی افندی کا. کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قرآن پاک میں آیت سجدہ تلاوت کرنے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اس کا شان نزول، پس منظر یا وجوب کا سبب بتا دیں. ان مخصوص آیات کے علاوہ بھی کئی آیات میں سجدے کا ذکر ہے مگر ان کی تلاوت پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، تو برائے کرم بیان فرما دیں. اصل میں تقریباً 14 جو آیات مبارکہ ہیں جن کے پڑھنے پر پڑھنے والے اور اگر آواز کے ساتھ کسی نے سنا تو سننے والے پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے. یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی سجدہ کرنے اور صحابہ اکرام میں اس کو رائج رکھنے کی وجہ سے ہے. ورنہ تو سجدے کا تذکرہ تو واقعی میں بہت سی آیات کے اندر ہے، لیکن جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات سجدہ پر سجدہ اختیار کیا وہاں پر ہم بھی کریں گے اور اتباع کے طور پر کریں گے انشاءاللہ. یعنی احناف کی یہ دلیل ہے. بنیاد وہ قرآن میں غالباً لکھا ہوا بھی ہوتا ہے نا کہ اند الشوافع اور اند الاحناف سجدے کی جگہ پہ 14 پارے کے اختتام پر جو ہے نا وہ شوافے کے ہاں ایک اور سجدہ بھی ہے. 15 سجدے ہوں 15 گے. سجدے ہیں. تو مختلف یعنی دلائل ہوتے ہیں اور یہ فقہ حنفی کا حسن ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نصوص کو سامنے رکھتے ہیں اور مزاج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا تو آپ کیا حل فرماتے اور پھر آپ اس کے مطابق استدلال کرتے ہیں. اسی لیے اکثر ہمارے یہاں جیسے رفع یدین کا معاملہ ہے تو ہمارے یہاں رفع یدین کا جو ترک ہے وہ بھی عمل کی وجہ سے کہ جو آخری نماز ادا فرمائی ہے وہ رفع یدین کے بغیر ہے. تو وہ جو ایک دقت ہے وہ کمال ہے. تو بہرحال یعنی آپ کا میرے خیال میں لب لباب یہ ہوا کہ منقول اسی طرح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور عمل صحابہ کرام، تو اس کے مطابق ہم سجدہ کرتے ہیں. بٹ بہت اہم ترین چیز ہے. اچھا کچھ سوالات رہ گئے تو ہم آج کے سوالات کو شامل کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ میرے سوال تو مکمل ہو گئے نا؟ بس صحیح. میرے پاس 1-2 سوالات رہ گئے تو وہ پھر انشاءاللہ ہم بعد میں شامل کر لیں گے. آج جو احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے موجود ہونے کی. احمد رضا قادری صاحب، ضعیف العمری کی وجہ سے کوئی شخص تراویح کی 8 یا 10 رکعات پڑھ سکتا ہے یا تراویح یکسر چھوڑ سکتا ہے؟ بہتر یہ کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لیں. Yes. اور عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ضعیف العمر ہوتے ہیں نا وہ ذوق کے ساتھ پوری 20 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. بابے زیادہ ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی اگر پڑھنی ہے تو پوری پڑھیں. وہ جو اختلاف ہے نا یہ جو 8 پہ کیوں رکے، 4 پہ رک جاتے اور آسانی پیدا کر لیتے، یہ بیسیکلی مسئلہ وہ ہماری مینٹالٹی کا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اختلافی ہیں. تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے. اور تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی العین ہے، تو جب تک قدرت ہے تب تک تراویح ساقط نہیں ہوگی. اب کسی کے ساتھ کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ جو مرض شدید ہے، ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے، تو وہاں پر رخصت ایک خاص صورت کے اندر نکل سکتی ہے. لیکن یہاں پر عمومی طور پر اگر ہم بیان کریں گے تو وہی بات جو بیان کی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لیں تراویح، لیکن 20 رکعت ادا کریں، 8 رکعت ادا نہ کریں. اور اس سے کنارہ کشی. حضرت کل کا ایک سوال بہت اہم تھا، بتائیے. اس کو اگر ہم شامل کر لیں تو بہتر رہے گا. وہ سوال تھا کہ سید واصف ترمذی، نہیں یہ ایک منٹ، پھر میں بھی اپنا ایک سوال شامل کروں گا. عبد الحمید رضوی ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کبیرہ گناہ کی عادت لگ چکی ہو تو اس سے کس طرح بچا جائے؟ جواب عنایت فرمائیں جزاک اللہ خیر. اہم ترین اہم سوال ہے کہ اگر کبیرہ گناہ کی عادت یہ لگ سب جائے، کے لیے ہے، صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ایسا ہے. ہی ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ وہ کون سی کیفیات ہیں، وہ کون سے لمحات ہیں اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے پائے جانے کی بنیاد پر اس کبیرہ گناہ کی طرف مائلان ہوتا ہے. سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا اور اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. اب اگر جب اسے یہ واضح ہو جائے کہ فلاں کیفیت کے اندر، مثلا کوئی شخص تنہائی کے اندر ہوتا ہے، رات کے وقت میں ہوتا ہے اور کوئی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، اب وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو جب یہ جواب مل جائے اب اپنے آپ کو اس وقت اور اس کیفیت میں اس جگہ پر لے جانے سے جو ہے نا وہ بچانا ہوگا.
ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ اسباب گناہ کا اگر توڑ انسان کر لے تو وہ اپنے اس عادی گناہ سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے. نمبر 2، شیطان جب انسان کو مایوسی کی کیفیت میں لے جانا، اس وقت انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین کے ساتھ توبۃ النصوح کی طرف مائل ہو. واہ. بندہ چاہے پہاڑ جتنی جو ہے وہ گناہ کر لے، اس کی برائیاں ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے. یہ پہاڑ، یہ آسمان اور دنیا کے اندر جو بھی کچھ موجود ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ہمارے گناہ کی بھی ایک لمٹ ہے، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور ایک بہترین طریقہ کار جو صوفیہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب پھر بھی انسان سے شیطان گناہ کروا لے تو اسے چاہیے کہ تدارک کے طور پر جو ہے نا وہ نیکی کرے. واہ. مثلا گناہ سرزد ہو گیا، توبہ بھی کر لی، اب 2 رکعت نوافل کا اہتمام کرے، یا 100 مرتبہ استغفار جو ہے وہ پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے کوئی نیک عمل پیش کرے. تو یہ انسان کے تدارک کے لیے ہوگا، اور شیطان پھر گھبرائے گا کہ یہ اگر اس سے گناہ کروا لیا جائے گا تو بعد میں اس نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنی ہے. نیکی کرنی ہے. تیسری بات یہ ہے، جس طرح مفتی صاحب اپنے ایک شعر بھی سنایا تھا کہ جو لذت گناہ ہے نا وہ بڑی محدود ہوتی ہے. یعنی شیطان کرتا یہ ہے کہ گناہ کا جو ٹوکرا ہے جب تک انسان نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو لذت کی لالی پاپ چاشنی جو ہے وہ دیتا رہتا ہے. جیسے ہی اس گناہ کو وہ مکمل کرتا ہے، وہ وقت ختم ہوتا ہے، وہ چاشنی کھینچ لیتا ہے. اب کیا ہے کہ لذت گناہ باقی نہیں ہے، لیکن بارے گناہ موجود ہے. اللہ. اب انسان اس پر غور و تفکر کرے کہ کل بروز قیامت اس بارے گناہ کو کیسے اٹھائے گا. تو جب یہ جو غور و تفکر ہے نا، یہ انسان کو اس عادی مطلب گناہ کی عادت سے بچانے میں جو ہے ایک بہترین کردار ادا کر سکتا ہے. تو تین چیزوں کو جو ہے وہ اختیار کیا جائے، امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور کوشش یہ کریں ان 3 باتوں کے ساتھ روزانہ استغفار پڑھیں. استغفار میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں وہ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ یہ جو استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے اندر وہ ایک آپ کے گرد روحانی حصار قائم کر لیتا ہے. اور جب یہ روحانی حصار قائم ہو جاتا ہے تو پھر آپ گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے. پھر آپ کو نیکی میں لذت ملتی ہے، گناہ بار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی کچھ ایسے گناہ ہیں نا جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا جرم چونکہ سمجھے جاتے ہیں، نہیں کرتے عام لوگ. شراب پینا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو گناہ ہے لیکن نہیں کیا جا رہا، بار ہے معاشرے کے پریشر کی وجہ سے. جب آپ اللہ کے محب ہو جائیں گے اور اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا اور آپ استغفار پڑھ رہے ہوں گے، تو پھر وہ جو روحانیت بنے گی اس میں پھر آپ نیکی کر رہے ہوں گے بغیر تکلف کے. سبحان اللہ. اور تکلف میں کیا ہے؟ تکلیف. اور تکلیف میں بندہ کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. تو صوفیہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ عبادات بھی بغیر تکلف کرتے تھے تاکہ تکلیف نہ ہو، اور وہ ان کا مزاج بن جاتا تھا. پھر ایک وقت آتا تھا کہ انہیں ملکہ حاصل ہو جاتا تھا. کیا بات. وہ ہے نا کہ تصدر عنہ الافعال بسہولت. ملکہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جس چیز پر ملکہ حاصل ہو گیا تو پھر آپ سے اس کے متعلقہ تمام افعال صادر ہوتے ہیں سہولت کے ساتھ، یعنی تکلف کے بغیر. تو استغفار روزانہ کم از کم، میری ایک گزارش ہے، ابھی رمضان میں عادت بنا لیں کہ روزانہ 1000 بار استغفار پڑھیں. بالکل ایسے ہی آپ کی زندگی بدل جائے گی. اچھا، یہ جو عادی گناہ ہوتے ہیں نا، یہ الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو جس کو ایک تو یہ جنرل آنسر تھے، اس میں 2 چیزوں کا وہ اضافہ کر لیں. جو مرشد، اہل اللہ، صالح، کسی نہ کسی مینٹور کو تلاش کریں اور ان سے شیئر کریں، سولوشنز مانگیں. دیکھیے، جنرل پیناڈول کی گولی ہے لیکن ہر مرض کے لیے ہمیشہ وہ کارآمد ثابت نہیں ہوگی. بالکل ایسے. تو کچھ اسپیسیفک چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور دوسرا، 10 منٹ کی فائٹ. عام طور پر جو عادی گناہ جس نوعیت کے ہوتے ہیں نا، ان کی ایک طلب پیدا ہوتی ہے. چونکہ عادت ہے نا، وہ عادت بھی، نفس بھی، شیطان بھی، اور بھی وہ کیفیات جن کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ سب مل کر ایک کھینچتی ہیں آدمی پاور کو. بن جاتی ہے. تو وہ 10 منٹ کے لیے طے کرے کہ یہ جیسے ہی اس طرف سے پریشر آیا، میں دوسری طرف 10 منٹ تک تو فائٹ کروں. کرتا رہے. 10 منٹ بعد یہ سائیکالوجی بھی بتاتی ہے کہ وہ پریشر آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہوتا چلا جاتا ہے. تو 10 منٹ کی فائٹ کو، اس کو وہ بنیاد بنائے. باقی اللہ. شمس تبریزی رحمہ اللہ نے
مولانا روم کو ڈھونڈا تھا اپنی صحبت دینے کے لیے، اور آپ دیکھیں کہ شمس تبریزی رحمہ اللہ جیسا مینٹور ملا مولانا روم کو تو وہ مولوی سے مولائے روم بن گئے. ہائے، اور کیا فرمایا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. کہ میں مولوی تھا، مولوی رہتا، مولوی مر جاتا، اگر مجھے شمس تبریزی کی غلامی نہ ملتی. شمس تبریزی کی غلامی نے مجھے مولوی سے مولائے روم بنا دیا. سبحان اللہ. اور مولانا روم نے آج بھی پورے قونیا کو رنگا ہوا ہے. چلنا ہے ہم لوگوں نے، یاد ہے نا، انشاءاللہ. وہاں پہ ہمیں جانا ہے. قونیا آپ کے مزار پر بڑی روحانی شخصیت ہے. اچھا، یہ جو مینٹور کی آپ نے بات کی، تھوڑا سا ہم اسے جوڑ دیتے ہیں. یہ تعلق ہوتا ہے. میرے ذہن میں ابھی سر دست آپ کی بات سے وہ ایک مقولہ تھا شمس تبریزی رحمہ اللہ کا، وہ یاد آیا کہ آپ نے فرمایا کہ تعلق الفانی بالفانی یفنی. ایک فانی کا دوسرے فانی سے تعلق ہوگا تو وہ اسے فنا کر دے گا. صحیح. وَتَعَلُّقُ الْفَانِي بِالْبَاقِي يُبْقِي. سبحان اللہ. اور اگر فانی کا تعلق باقی کے ساتھ ہو جائے اس کو تو بقا یبقی، وہ بقا دے دیتا ہے. تو جو آپ کا روحانی مینٹور ہے، جب آپ دنیا کے اندر بھی سینئر کو سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں، مشورہ کرتے رہتے ہیں، جونیئر ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر سے، جونیئر پروفیسر سینئر پروفیسر سے، جونیئر ٹیچر سینئر ٹیچر سے، تو یہ تو روحانیت کا مسئلہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات جو وہ علم ہے نا، وہ حجاب اکبر بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم حجاب اکبر ہے. وہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے مقاصد کو فوت کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. اچھا جی، ارشد رضا تاری صاحب، مفتی صاحب، کیا ون سائڈ یا ٹو سائڈ ہیئر کٹنگ کروانا منع ہے؟ بالکل منع نہیں ہے. اس میں اصول یہ ہے کہ ایسی کٹنگ نہ ہو کہ جو عورتوں سے مشابہت رکھتی ہو. اصل اس پر وہی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ المشتبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المشتبہات من النساء بالرجال. کہ مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت کریں کسی بھی چیز کے اندر، اللہ نے لعنت فرمائی، اور عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت کریں تو اللہ نے لعنت فرمائی. باقی اس کے علاوہ کوئی کٹنگ کی جاتی ہے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. البتہ کچھ ایسے فساق فجار ہیں کہ جو ان کا سمبل بن گئی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے کہ وہ اپنے آپ کو موضع تہمت پر پیش کرنا ہے. اور ایک فاحش آدمی ہو، ایک عیاش آدمی ہو، ہم کیوں اسے اپنا آئیڈیل بنائیں؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ جو ایک قضاء سے بھی منع کیا ہے نا، اور اس قضاء کی جو سب سے اوپر کے لیول کی شکل ہے وہ ہے کہ جو بدھسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، بیچ کی ایک پونی اور اللہ چاروں کا طرف شکر سے ہے کہ گنجے. یہ ہمارے یہاں ابھی تک اس طرح رائج رائج نہیں نہیں ہے. ہے. یہ جو سائیڈ والی کٹنگ ہے جو آپ نے پوچھا ہے، ہمارے پاکستان کے اندر یہ قضا کی صورت عمومی طور پہ مروجہ نہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور ابھی مجھے یاد آ گیا سر دست، ایک تو یہ والا قضا والا مسئلہ مجھے یاد کرے گا، ایک وہ جو جوڑے والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی آج کل خواتین کے ہاتھ جو جوڑے بنائے جاتے ہیں، اسے وہ کون سے اونٹ تھے جن کے کوہانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تو وہ اکثر خواتین پوچھ رہی ہوتی ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس پر ہم بات کریں گے. لیکن آج کل جو عمومی کٹنگ ہو رہی ہے ون سائڈ ٹو سائڈ، وہ قضا نہیں ہے. اور جو عمومی خواتین جو جوڑے بنا رہی ہیں بڑے والے، وہ بھی وہ شکل نہیں ہے جس پر بعض لوگوں نے فتوے لگا دیے ہیں. وہ ایک خاص 2 کوہان والے اونٹ تھے، ٹھیک ہے، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے. خیر، ایک بھائی ہیں وہ رمضان کے علاوہ وطر نہیں پڑھتے. آپ جواب دیجئے. سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں جس میں اعلانیہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے، دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اب رمضان میں وہ تراویح پڑھاتے ہیں اور گھر کی تمام عورتیں پڑھتی ہیں، وہ آدمی پڑھتی ہیں اور آدمی یعنی امامت کراتا ہے، تو کیا یہ تراویح ہو جاتی ہے؟ مطلب امامت درست ہے. وطر چونکہ واجب ہے، لہٰذا غیر رمضان کے اندر بھی اس کا ترک جو ہے وہ گناہ ہے، اور گناہ صغیرہ ہے. جب یہ تکرار اس کی ہو جاتی ہے تو یہ گناہ صغیرہ کبیرہ میں منتقل ہو جاتا ہے. اچھا، ایسے شخص کو جو اعلانیہ فسق و فجور کر رہا ہو، اس کو امام بنانا شرعاً جائز نہیں ہے. لہٰذا اس کی امامت سے جو ہے وہ احتراز لازم ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی فاسق معلن اسے کہا جاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے، کہ اعلانیہ فسق کرنے والا ہے. اور یہ وہ کیا کہتے ہیں، رمضانی حافظ، کہ غیر رمضان میں داڑھی کٹوا دیتے ہیں، رمضان آ رہا ہوتا ہے تو داڑھی رکھ لیتے ہیں. تو وہاں پہ قرائن ایسے موجود ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے اس کے لیے رکھی ہے. تو پھر امامت تو ایک بہت بڑا منصب ہے، اور مقتدی کی جو نماز ہے وہ امام کے تابع ہوتی ہے. اسی وجہ سے امام غلطی کرے تو سجدہ صاحب مقتدی پہ بھی ہو جاتا ہے. امام کی نماز ٹوٹ جائے تو مقتدی کی بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو فاسق کو منصب امامت پر کھڑا کرنا
اس سے منع کیا گیا ہے. تو اچھا اتنا حضور، یہ بچتے ہیں. سوال میں لگتا شاید یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی گھر کی خواتین کے لیے ٹھیک نماز ہے. پڑھاتے ہیں، تو وہ مرتبہ امامت وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹھیک ہے وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہیں حافظ، تو گھر والے بھی ساتھ مل گئے، خصوصاً خواتین ان نہیں کے جماعت ساتھ. اگر ہے تو جماعت ہے تو ہاں، امام تو جو امام ہے نا. مسجد میں ہے یا جو پراپر نہیں جماعت گھر میں کا اگر امام، جماعت ہے تو گھر کے اندر ہے نا، تو اس میں وہ سختی نہیں ہوگی. اصل میں یہاں پہ ایک دوسرا پہلو ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ کسی فاسق فاجر کو تعظیم نہیں دی جائے گی، اس کو عظیم اور بڑا نہیں قرار دیا جائے گا، سماجی اعتبار سے اس کو ذرا سا ایک اسٹیپ پیچھے رکھا جائے گا. پر یہاں پہ سماج کا معاملہ ہی نہیں، وہ تو اپنے گھر کے اندر چار ہے، دیواری اس میں. بہانے کم از کم وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ورنہ اس ٹائپ کے مزاج کے لوگ شاید نماز بھی چھوڑ دیں گے اگر ان کا یہ موقع چھین لیا جائے. تو بہتر یہ ہے کہ گھر کی خواتین پڑھ رہی ہیں نا، اب وہی خواتین پیار محبت سے کہیں میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، اب آئندہ تم نے وطر کا بھی خیال ویری کرنا. گڈ. بہت اچھا پہلو ہے یہ. ایک الگ جہت ہے کہ چار دیواری میں وہ تعظیم والا معاملہ نہیں ہے. ہم نے جو بات بیان کی، آپ نے جو لیکن بات بیان سوشل کی، میڈیا کا عمومی. جو اس طرح کا استعمال ہے، جس میں مطلب وضاحت کے ساتھ گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اس پہ کیا کہیں گے. اس کے لیے دارالافتا رجوع فرمائے. دارالفتہ رجوع کرے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے عمومی حکم بیان کر دیا، ایک نے اس میں سے ایک نکتہ لگا ایسا نکال ہے، کے بیان بالکل کر ایسے دیا ہے. ہے. مقصود کو ملحوظ نگاہ رکھا بالکل جائے ایسے ہی. کہ فاسق معلن جو ہے وہ وہ تو منع ہے. مستحق امامت نہیں ہے. یہ اصول ہے، بالکل. اس میں کوئی کلام نہیں ہے. اب گھر کی سچویشن تھوڑی سی مختلف ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز یوں بھی رکھیں کہ وہ صدقے دل سے تائب ہوا، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. تو اگر وہ صدقے دل سے واقعتاً تائب ہوا ہے تو وہ فسق ایسا نہیں ہے کہ وہ دائماً ابداً ہے. فسق جو ہے وہ توبہ کی صورت میں مرتفع بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے. اس صورتحال کو آپ دیکھ لیجئے. ظاہر یہ ہے پوری جو صورتحال میں نے سنی ہے کہ اگر اس طرح نماز پڑھی گئی تو نماز ہو جائے گی. مفتی صاحب اگر وہ امامت کی اہلیت رکھتا ہے اس شرط کے ساتھ. اچھا جی، اس کے بعد ہیں ایک تو یہ ذاتی سوال بعض لوگ کر لیتے ہیں. مفتی صاحب کیا آپ نے تراویح پڑھائی ہے؟ کل میں نے اگنور کر دیا تھا، آج پھر لکھا ہوا ہے. مدثر فضلانی صاحب بالکل پڑھائی ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن آج سے کم و بیش مدینہ مسجد میں کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال. 20 سال. اور اس سے پہلے آپ چلے جائیے 2006 سے کتنے سال بنیں گے؟ 26 ہے نا، 20 سال. 26 سال ہی ہو گئے. نہیں اچھا 6 سے 26 20 سال. 20 سال بنے. 2006 میں درس نظامی سے فارغ ہوا اور 1999 میں نے حفظ مکمل کیا. کتنے بنیں گے اب؟ ہاں جی، کیلکولیشن. 27 سال. 27 سال ہو گئے اس حفظ کو. تو میں نے جب 1999 میں حفظ قرآن مکمل کیا تھا تو اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 یا 3 سال تک میں نے تراویح کا سلسلہ رکھا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں درس نظامی میں مصروف ہو گیا تھا. اور درس نظامی سے فراغت کے بعد نہیں، درس نظامی کے اندر ہی دوسرے تیسرے درجے کے اندر ہی میں خطیب بن گیا تھا. پھر وہ ابتدائی زمانہ تھا تو بیانات شروع کر دیے تھے. تو پھر مصروفیات کچھ اس طرح کی ہو گئیں کہ میں نے تراویح اس کے بعد نہیں پڑھائی. لیکن وہ جو ابتدائی زمانہ تھا 1999 کا حفظ قرآن، 98 99 نہیں یار 2006 میں فارغ ہوا درس نظامی سے. 8 سال پیچھے جائیں کون سا بنے گا؟ نہیں ایک بتاؤ ذرا حساب ہو جائے گا. اچھا 2006 میں درس نظامی سے فارغ ہوا. 8 سال پیچھے جاؤ 1998 ہو گیا. تو 1998 میں حفظ سے فارغ ہوا. تو یہ اسی زمانے کے اندر 1999 2000 2001 ابتدائی 2-3 سال. ہمارے ایک مسجد تھی احمد رضا مسجد جہاں سے میں نے حفظ مکمل اگر آپ کیا 2006 کو کاؤنٹ کر لینا تو پھر 1999. المختصر یہ ہوا کہ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کتنا قدیم آدمی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کتنے 3 عشرے کے قریب ہو گیا. آپ اسے یوں سمجھیے. مطلب آپ کی اسٹوری کے آغاز میں ہم یہ کہیں لانگ ٹائم اگو. ہاں آپ کا حفظ کون سے سال میں تک مکمل ہوا؟ میرا بھی اسی کے آس پاس ہوا تھا. نہیں 4-5 سال بعد ہوا تھا. آپ میرے سے چھوٹے ہو بھائی. نہیں ہمارے عمر میں تو شاید 1-8 سال کا فرق ہوگا. عہدے میں بڑے. لیکن نہیں عہدے میں بھی چھوٹے ہیں حضور. غالباً 2004 یا 2005. ہمارا بھی 1999 درس نظامی یا حفظ کی تکمیل. آپ لوگوں کا درس نظامی 2012 کا ہے نا؟ 12 کا. ہاں تو اس سے 4-6 سال. لیکن درس نظامی کا آغاز ہمارا ساتھ ہوا تھا. یہ بھی بہت قدیم آدمی ہے. لیکن یہ جہاں سے آغاز ہوا تھا نا وہاں سے یہ فر یا فر فرارل ہو گیا تھا، کہیں اور پہنچ گئے تھے. چلے جی
تو الحمدللہ تراویح پڑھائی، اور تراویح پڑھانا ایک بڑی مطلب لطف کن عبادت ہے. لیکن اب ہماری زندگیاں کچھ اس طرح کی ہو گئی ہیں، مصروفیات کچھ اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ ہم جو ہے وہ تراویح پڑھانا ممکن عملی طور پر نہیں رہا. اچھا میں اس پہ یہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی پڑھانی چاہیے، لیکن عملی طور پر ممکن نہیں رہا مصروفیات کے اعتبار سے. اور جو حفاظ ہیں، اس میں ایک بات اور ذکر کر دیتا ہوں کہ جو قرآن کریم کو یاد رکھنا چاہتا ہے نا، وہ تراویح پڑھے. تراویح پڑھانے والے حافظ جو ہوتے ہیں ان کو قرآن کریم یاد رہتا ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو حافظ پابند، اب جیسے ہمارے یہ علامہ عثمان لاکھانی صاحب ہیں، یہ ابھی بھی سنا رہے ہیں رمضان میں، اور یہ ہر سال ماشاءاللہ ان کا یہ سلسلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب، تراویح میں ذہن منتشر ہو جاتا ہے، حالانکہ منزل پکی ہوتی ہے، تو کوئی ایسا طریقہ وظیفہ بتا دیجیے کہ ذہن منتشر نہ ہو، تراویح پرسکون انداز میں مکمل ہو جائے. بتاؤ. مطلب وہی ہے کہ یہ کیا منزل پکی ہوتی ہے پھر بھی ذہن منتشر ہو جاتا ہے. نہیں تو وہ تو آیتوں پہ غور کرتے چلے جائیں، اگلی آیت کی طرف کرتے رہیں گے. اور یہ ہے کہ جہاں پہ یہ تراویح پڑھا رہے ہیں وہاں ایک دو غلطی کے بعد کمیٹی ذرا پریشر ڈالے تو آٹو کے اوپر ذہن یکسوئی ہے. اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، قراءت کو انجوائے کریں، یعنی ترتیب کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، اور اتنا خوبصورت پڑھیں کہ خود کو مزہ آنے لگے، مزے کو مزہ آ جائے. جب ایسا ہو جائے گا تو پھر کہیں نہیں جائے. کیا بات ہے. محمد حمید عبدالحمید، شکریہ استاد محترم علامہ عثمان لاکھانی صاحب، جواب عنایت فرمانے کے لیے. اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. یہ بہترین شاگرد ہیں، اور درس نظامی میں مطلب وہ جو محنتی شاگرد ہوتے ہیں جو باقاعدہ عبارات بنا کے آتے ہیں، اور جناب شروحات کا مطالعہ، اور پھر علم کا ذوق، ماشاءاللہ، علم سے محبت. الحمدللہ. قادری افندی صاحب ہیں، جزاک اللہ. ارشد رضا اتاری صاحب ہیں، ماشاءاللہ. مفتی معاذ صاحب کمال کے نکات بیان فرماتے ہیں. شکریہ. ہم لوگ تو ویسے ہی نقطہ دا بولتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. یہ ماشاءاللہ یوں سمجھیے کہ ان کی زندگی کا پہلا لائیو ہے لائف میں. بالکل. اور علامہ عثمان لاکھانی صاحب کتنے سال بعد؟ 4 سال کے بعد. ٹھیک ہے. اور میں نے کئی بار ایسا کیا کہ ہم لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھے اور میں نے کہا چلو بھائی انٹرو دو، اور انٹرو بھی دیا. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کس انداز میں ہو رہا ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ نے ان لوگوں کو صلاحیت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور اخلاص کے ساتھ اسی طرح کام کرتے رہیں. اور ابھی میں نے ان کو کہا ہے کہ رمضان کے بعد بھی کوئی ایسی صورت حال بناتے ہیں کہ ونس ان ویک جو ہے یا ونس ان منتھ لائف کا سلسلہ ہونا چاہیے. ویسے یہ کریڈٹ جو ہے نا میری زندگی کا واقعی میں پہلا لائف ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے مفتی شاہد صاحب کو. چلیں جی، گھسیٹ کے لیے آئے نا. فوزیہ صدیقی صاحبہ ہیں، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہترین رہنمائی فرمائی آپ نے. میرے کویشچن پر ایک سوال کہ تراویح سنت موقدہ ہے تو کیا خواتین کو ضرور پڑھنی ہے؟ کیونکہ بہت سے لیڈیز اسے آپشنل سمجھتی ہیں. تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. ایک مسجد کے اندر تراویح ہو گئی، جماعت سب سے ساکت ہو جائے گی، اسی طرح جس طرح نماز جنازہ ہے. اور تراویح کی نماز سنت موقدہ علی العین ہے، رجال یعنی مردوں کے لیے بھی، نساء یعنی عورتوں کے لیے بھی. تو یہ جو خواتین اسے آپشنل سمجھتی ہیں یہ ان کا قصور ہے. تراویح کی نماز انہیں ادا کرنی ہے. مردوں میں بھی اگر کوئی عشاء مسجد میں باجماعت ادا کرتا ہے اور تراویح اپنے گھر میں ادا کر سکتا ہے تو اس کے لیے رخصت موجود ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ تراویح کی جماعت جو ہے وہ سنت موقدہ علی العین نہیں ہے. لیکن تراویح پڑھنے کے لیے جماعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بالکل آسان ہو جاتا ہے. تو اگر کہیں پر خواتین کے لیے سیپریٹ انتظام موجود ہے اور جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ با جماعت تراویح ادا کریں. آخری سوالات لے لیتے ہیں، 12:23 ہو گئے. ماریہ بشیر صاحبہ ہیں، کیا فاسق اعلانیہ گناہ کرنے والے کو دعا کا بول سکتے ہیں؟ جیسے نارملی کسی بڑے کو بول دیتے ہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے یا دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور وہ اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی بالکل. دعا کے لیے ہر ایک کو کہا جا سکتا ہے. قرآن پاک میں مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہ سب کے لیے ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا. ہو سکتا ہے کہ جسے ہم فاسق سمجھ رہے ہوں اور اگر ہم اسے دعا کا کہتے ہیں اور وہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے، تو بالکل اس کی اجازت ہے. اللہ کریم
آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تقریباً وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ممکنہ طور پر جتنے سوالات تھے ان کو شامل کر لیا گیا. موضوع آج بہت مزیدار تھا. میں روزانہ چاہتا ہوں اسی لائٹ انداز میں پروگرام ہو جیسے آج ہوا ہے، کہ مزے مزے سے کوئی ایسی چیزیں ہوں جو ہم سب کے سیکھنے کے لیے ہوں. آپ سب بھی اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی عادت سے پر لطف بنائیے. اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، تو اپنے باطن کو اللہ کے نور سے منور کریں. اس کے لیے ذاکر اللہ بن جائیں، یعنی پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایک مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، چاہے 5 منٹ کے لیے مصلی بچھائیں گھر پہ ہی اور بیٹھیں اور اللہ کی یاد میں چلے جائیں. آپ کا باطن منور ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو روحانیت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کی روح کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا. اور یہ جو اللہ کی طرف بڑھنا ہے، سیر اللہ جسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اہل دل کیا کہا جاتا ہے کہ لیسا طریق، لیسا بالطریق، یہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ تقطعو، کہ آپ اس راستے کو کاٹیں گے تو آپ منزل پر پہنچ جائیں گے. فرمایا بل ہی حجاب ترفعھا، بلکہ یہ ایک پردہ ہے، بس آپ اس پردے کو اٹھاتے ہیں تو آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ ہمارے بہت قریب ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے. مسئلہ یہاں پر ہے کہ ہم اللہ کے قریب نہیں. تو بس ہمیں وہ توجہ کرنی ہے، اللہ کے قریب ہو جانا ہے. زندگی میں اطمینان سے رہیں، سکون سے رہیں، بلا وجہ پریشان نہ ہوں، چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے رکھیں. کوئی غلطی کر دے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں. اپنے دماغ پر اپنا کنٹرول حاصل کریں، اوور تھنکنگ نہ کریں. اس پر بھی ہم کبھی بات کریں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ واقعتاً صوفی بن گئے، آئی گارنٹی، میں اس بات کی گارنٹی کرتا ہوں کہ پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے. وہ جو صفائے قلب ہے وہ آپ کے دل کو سرور دے گا. اہل اللہ کے بارے میں، اہل دل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نور فی وجہہ، سرور فی قلبہ، وتائید فی امورہ. سبحان اللہ. کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں سرور ہوتا ہے، اور جن کے امور میں اللہ کی غیبی تائید ہوتی ہے. تو پھر وہ کس چیز سے پریشان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویحات کو، جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اور انشاءاللہ الجلیل کل بروز جمعرات، آج بدھ تھا نا غالباً، آج بدھ تھا، کل بروز جمعرات رات 11 بجے آپ سے پھر انشاءاللہ الجلیل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. اس پر ہم گفتگو بھی کریں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات کو بھی شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.